السلام علیکم۔ جب ابو نے امی کو چھوڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی تو ہم بہت چھوٹے تھے۔ والدہ نے محنت کر کے ہم کو پروان چڑھایا۔ بھائی قاسم مجھ سے 2 ہی برس بڑے تھے۔ 19 برس کی عمر میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد ان کو ایک کمپنی میں ملازمت مل گئی اور والدہ کا بوجھ انہوں نے اپنے جوان سال کندھوں پر اٹھا لیا۔ کچھ عرصہ اپنے شہر میں کام کرتے رہے، پھر کمپنی نے ترقی دے کر ان کو کراچی اپنے ہیڈ کوارٹر میں بھیج دیا۔ تنخواہ تو بڑھ گئی لیکن بھائی کو رہائش کی سہولت نہ مل سکی۔ البتہ کرائے پر مکان کی مد میں کچھ رقم ملتی تھی۔ کراچی میں مسئلہ رہائش تھا۔ ادھر ہم ماں بیٹی اپنے شہر میں اکیلے نہ رہ سکتے تھے تو ادھر بھائی کو کھانے وغیرہ کی دقت تھی۔ انہوں نے اپنے دوست وسیم سے ذکر کیا جس سے نئی دوستی ہوئی تھی۔ وہ بھی بھائی کے ساتھ اس کمپنی میں ملازم تھا۔ بہرحال اس کی کوشش سے ان کے برابر والا فلیٹ بھائی کو کرائے پر مل گیا۔ فلیٹ میں کلئی وغیرہ کرا کر قاسم بھائی مجھے اور امی کو لینے آ گئے۔ ہم نے مختصر سا سامان ساتھ لیا اور ان کے ساتھ کراچی آ گئے۔ ان دنوں شہر اس قدر گنجان آباد نہ تھا۔ ہم کو یہاں کا موسم بہت اچھا لگا، شہر بھی پسند آیا، لیکن والدہ کو کچھ تنہائی ضرور محسوس ہوئی تھی۔ اپنے شہر میں ان کا رشتہ داروں اور پاس پڑوس میں ملنا جلنا آنا جانا لگا رہتا تھا، جبکہ یہاں کوئی اپنا نہ تھا، سبھی اجنبی تھے اور اپنے کام سے کام رکھتے تھے۔ کچھ دن گزرے کہ وسیم بھائی بھی فیملی لے آئے اور ہمارا برابر والا فلیٹ بھی آباد ہو گیا۔ ان کی بیوی نوعمر خوبصورت ہنس مکھ تھی، جبکہ بیٹی ابھی صرف 5 برس کی تھی لیکن بہت چنچل اور ہوشیار تھی۔ جب معصوم زبان میں منموہنی باتیں کرتی تو بہت پیاری لگتی تھی۔ امی اور میں روبینہ بھابھی کے پاس ہفتے میں ایک بار چلے جاتے۔ یوں ان سے باتیں کر کے دل بہل جاتا۔ ان کا سارا خاندان، میکا اور سسرال سبھی سیالکوٹ میں تھے اور وہ یہاں تنہائی محسوس کرتی تھی۔ وسیم بھائی اور قاسم روز شام کو اکٹھے آفس سے آتے۔ بھائی تھکے ہوتے، کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے۔ وسیم کی بیٹی ننھی حنا صبر کرتی لیکن پھر اپنے ابو کے کمرے میں جا کر ان کو جگا دیتی، کیونکہ وہ سارا دن بالکونی میں کھڑی باپ کے گھر لوٹ کر آنے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ ایک روز امی نے روبینہ سے کہا کہ تم اب بچی کو اسکول میں داخل کرا دو، سامنے ہی مونٹیسری ہے، سڑک پار کرنی پڑے گی، بس یوں تمہاری بچی اور بچوں سے ملے گی، اس کی ذہانت پر خوشگوار اثر پڑے گا۔ وہ بولیں، میں اسے داخل کروانے لے گئی تھی، انہوں نے کہا کہ اس کو ABCD پڑھاؤ اور 100 تک گنتی بھی آنی چاہیے تو ہم پہلی کلاس میں لے لیں گے۔ کیونکہ مونٹیسری کی عمر سے نکل چکی ہے، اب اس کو کلاس 1 میں ہونا چاہیے۔ تم خود پڑھی لکھی ہو، بچی کو گھر پر پڑھا لو، 1-2 ماہ میں اسے گنتی اور حروف تہجی وغیرہ یاد ہو جائیں گے۔ پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن مجھ سے یہ پڑھتی نہیں ہے، تنگ آ جاتی ہوں۔ میں نے کہا تم روز تھوڑی دیر کے لیے میرے پاس بھیج دیا کرو، میں پڑھا دوں گی۔ 1 ماہ بعد داخلے کا سیزن آ جائے گا، تب تک یہ حروف اور گنتی کی کچھ شدبد پا لے گی۔ 2-4 دن بچی کو روبینہ خود آ کر میرے پاس چھوڑ گئی، مگر روبینہ نے ٹھیک کہا تھا، یہ بچی بے حد چنچل تھی، قابو میں نہ آتی، باتونی بہت تھی لیکن پڑھنے پر دھیان نہ لگاتی تھی۔ کچھ دن بعد اس نے آنا چھوڑ دیا تو ہم نے بھی اصرار نہ کیا۔ انہی دنوں وسیم بھائی کو بیرون ملک جانے کا موقع مل گیا۔ کمپنی نے ان کو ٹریننگ کے لیے بھجوا دیا اور روبینہ اکیلی ہو گئی۔ جاتے ہوئے وسیم بھائی نے قاسم بھائی سے کہا کہ اپنی بھابھی اور میری بیٹی کا دھیان رکھنا، ان کو کچھ ضرورت ہو تو تم کو کہیں گی۔ اپنی والدہ کو بھی میری طرف سے عرض کرنا کہ وہ روبینہ کو تنہائی کا احساس نہ ہونے دیں۔ وسیم بھائی کو گئے 1 ماہ بمشکل ہوا تھا کہ روبینہ بجھی رہنے لگی۔ پہلے وہ ہم سے ملنے آ جاتی تھی، پھر آنا بھی چھوڑ دیا۔
امی کئی بار گئیں، وہ پلٹ کر نہ آئی، البتہ کوئی نہ کوئی کام کہہ دیتی کہ قاسم سے کہنا بل بھر دیں یا ایسا ہی کوئی کام۔ یوں قاسم بھائی خود ان کے گھر جاتے، بل وغیرہ لے کر بھر آتے تھے۔ وہ پہلے تو ہر روز جاتے تھے جب وسیم بھائی گھر ہوتے تھے، لیکن اب روبینہ کے بلوانے پر ہی جاتے تھے۔ تقریباً ہر روز روبینہ مجھے یا امی کو بالکونی سے کہہ دیتی کہ قاسم بھائی کو بھیج دینا، کچھ کام ہے۔ ہمارے فلیٹ کا دروازہ ان کے دروازے کے ساتھ تھا، لہٰذا وہ آواز بھی دیتی تو ہم سن لیتے تھے۔ اکثر ننھی حنا آواز لگاتی، قاسم انکل آ جائیے، امی بلا رہی ہیں۔ وہ دوائیاں، گھر کا سودا سلف اور راشن وغیرہ بھی قاسم بھائی سے منگوانے لگیں۔ ہر اتوار کو میرے بھائی کے ذمے یہ کام ہوتے کہ ہفتہ بھر کی سبزی، مرغی کا گوشت، آٹا وغیرہ ان کو خرید کر لا دیتے۔ حنا کے ہاتھ وہ اکثر چٹ لکھ کر رقم اور مطلوبہ اشیاء کی فہرست بھیج دیتی تھیں۔ قاسم تمام اشیاء خرید کر ان کے گھر لے آتے۔ وہ بیٹھنے کو اصرار کرتی اور ننھی حنا تو بھائی کا ہاتھ پکڑ لیتی کہ انکل بیٹھیے نا۔ تب وہ بچی کے اصرار پر ذرا دیر وہاں بیٹھ بھی جاتے، یہ سوچ کر کہ بچی باپ کی جدائی کو محسوس کرتی ہے۔ وہ اس کو پیار کرتے، ٹافیاں دیتے اور کچھ دیر اس سے باتیں کرتے۔ تب تک روبینہ چائے، کباب وغیرہ لا کر ان کے آگے رکھ دیتی اور کہتی، قاسم کھاؤ نا کباب، میں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہیں، بڑے مزیدار ہیں۔ بچی کو تھوڑی سی کمپنی دینے کی خاطر بھائی قاسم روبینہ کے اصرار کو نظر انداز نہ کر سکتے اور چائے پی لیتے۔ پہلے تو وہ چائے تپائی پر رکھ کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی تھی، رفتہ رفتہ بیٹی کے ساتھ بیٹھنے لگی، اس دوران قاسم سے اپنائیت سے بات چیت کرتی۔ قاسم کے دل میں کوئی برائی نہ تھی، وہ اسے بھابھی ہی سمجھتے تھے، اور حنا کہانی سنانے کی ضد کرتی تھی تو اس کو کہانی بھی سنا دیتے تھے۔ ایک روز روبینہ نے فرمائش کر دی کہ آپ لوگ باتوں باتوں میں اس کو انگریزی کے حروف ABCD اور گنتی یاد کرا دیں، ورنہ اسکول والے کلاس 1 میں داخلہ نہیں کریں گے۔ حنا واقعی قاسم بھائی سے مانوس ہو گئی تھی، ان سے پڑھنے لگی، جو بتاتے منٹوں میں یاد کر لیتی۔ ایک بات میں نے نوٹ کی تھی کہ وسیم بھائی جب یہاں تھے، وہ روز شام کو ان کے آنے کے وقت تیار ہو کر ان کا انتظار کرتی اور بنی سنوری نظر آتی، لیکن اب بجھی بجھی رہنے لگی، آنکھوں کے دیپک ماند پڑ گئے تھے اور چہرے پر راکھ سے اڑتی تھی۔ جب سے حنا میرے بھائی کے ساتھ مانوس ہوئی تھی اور ان کو گھیرا تھا، روبینہ بھی خوش رہنے لگی تھی۔ ایک روز قاسم کو بخار تھا، وہ دفتر بھی نہ گئے۔ شام کو حنا نے بالکونی سے آواز لگائی، قاسم انکل آ جائیے، امی کو کچھ کام بتانا ہے۔ حنا کی آواز سن کر میں اپنی بالکونی میں چلی گئی اور اسے بتایا کہ قاسم بھائی کو بخار ہے، وہ آج نہیں آئیں گے۔ میری آواز روبینہ نے سن لی اور وہ پریشان ہو گئی، یوں ان کو پوچھنے ہمارے گھر آ گئی۔ بھائی نے کہا، بھابھی پریشان نہ ہوں، میں اتنا بیمار نہیں ہوں، آپ کا سودا سلف جو بھی منگوانا ہے لا دیتا ہوں، آپ گھر چلیے، میں ابھی آیا۔ روبینہ گھر چلی گئی۔ امی نے روکا، بخار ہے تو مت جاؤ، سودا کل لے لینا۔ وہ بولے، امی دوست نے کہا تھا کہ بھابھی کا خیال رکھنا، وسیم کی خاطر جا رہا ہوں، ممکن ہے ان کو کوئی فوری ضرورت کی شے منگوانی پڑ گئی ہو۔ وہ روبینہ کے گھر چلے گئے۔ بخار سے بھیا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ روبینہ نے محسوس کیا کہ واقعی بخار تیز ہے تو بولی، آپ اس حال میں کیوں آ گئے؟ جلدی سے تھرمامیٹر اٹھا لائی اور بھائی کا بخار دیکھنے لگی، پھر ان کو صوفے پر لیٹنے کو کہا اور خود ان کے لیے چائے بنانے لگی۔ قاسم نے بہت منع کیا لیکن حنا لپٹ گئی، نہیں انکل آپ ابھی نہ جائیں، مجھ سے پوئم سن کر جائیں۔
میں نے یاد کر لی ہے۔ بچی کے اصرار پر بھائی صوفے پر نیم دراز ہو گئے اور حنا سے باتیں کرنے لگے۔ اتنے میں روبینہ چائے لے کر آ گئی۔ آج اس کی باتوں کا انداز دوسرا تھا۔ بھائی نے محسوس کر لیا کہ وہ غیر معمولی توجہ دے رہی ہے۔ خیال کیا کہ یہ میرے بخار کی وجہ سے ایسا کر رہی ہے۔ تبھی دل میں آنے والے وہم کو ذہن سے جھٹک دیا۔ تاہم اب انہوں نے ان کے گھر کے اندر جانا ترک کر دیا اور سودا سلف کا وہ دروازے کے باہر سے پوچھ لیتے تھے۔ اس بات کو روبینہ نے محسوس کیا اور گھر آ کر گلہ کیا کہ شاید تم میرے کام سے تھک گئے ہو جو ایسا رویہ اختیار کر لیا ہے۔ حنا تو روز تمہارا انتظار کرتی ہے اور تم اس معصوم کے لیے بھی نہیں آتے۔ غرض اس کے بات کرنے کا انداز ایسا تھا کہ بھائی شرمندہ ہو گئے۔ اگلے روز وہ شام کو ان کے گھر چلے گئے۔ حنا کے ملنے کے خیال سے وہ اتفاق سے سو رہی تھی۔ روبینہ نے بھائی کو اصرار کر کے بٹھا لیا۔ کہا کافی دیر سے سو رہی ہے، بس ابھی بیدار ہونے کو ہے۔ حنا سے مل کر ہی جانا ورنہ وہ روئے گی۔ بھائی مجبوراً صوفے پر بیٹھ گئے۔ حنا بیدار نہ ہوئی تو وہ اٹھ کر جانے لگے۔ تبھی روبینہ نے آگے بڑھ کر ان کا راستہ روک لیا۔ اس کا چہرہ ستایا ہوا تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے، جیسے کہ وہ کسی بڑے کرب سے گزر رہی تھی۔ کشمکش اس کے چہرے سے صاف ظاہر تھی۔ بھائی کو پسینہ آ گیا اور وہ خود کو سنبھال کر روبینہ کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بڑھے اور اپنا دامن بچا کر اس کے گھر سے نکل آئے۔ قاسم نے تنہا عورت کے بکھرنے کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے عہد کر لیا کہ اب کبھی اس کے گھر کی دہلیز کے ادھر نہ جائیں گے، خواہ حنا کتنی ہی آواز لگائے۔ سچ ہے، امی ٹھیک کہتی تھیں، اکیلی عورت کے گھر نہ جایا کرو۔ وہ واقعی پھر نہ گئے۔ حنا اور روبینہ نے کئی بار بلایا۔ انہوں نے بہانہ کر دیا اور گھر سے سیڑھیاں اتر کر سڑک پر نکل گئے۔ ان کی بے رخی اور یہ رویہ روبینہ پر قیامت بن گیا۔ وہ خود بار بار ہمارے گھر آنے لگی۔ تب امی بھی کچھ گھبرائیں۔ چالاک روبینہ نے بات بنائی، قاسم نے مجھ سے کچھ رقم ادھار لی ہے، اب مجھے ضرورت ہے۔ واپسی کے لیے کہا تو مجھے دیکھ کر گھر سے نکل جاتے ہیں۔ امی کو یہ بات بری لگی۔ جب وہ چلی گئی اور بھائی گھر آئے تو انہوں نے بیٹے کو برا بھلا کہا کہ قاسم تم احسان فراموش ہو، کیوں ایسا کیا ہے؟ اگر رقم کی ضرورت تھی تو مجھے بتاتے، اب ادھار لیا ہے اور ان کو ضرورت ہے تو واپس کرو اور مجھے بتاؤ کہ کتنا پیسہ لیا ہے تاکہ میں کسی طور پر لوٹا دوں۔ بھائی نے آنے والے طوفان کو بھانپ لیا، چپکے سے دوسرا مکان ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب کراچی سے کچھ واقفیت ہو گئی تھی۔ آفس کے ایک کولیگ کے ذریعے نیا مکان تلاش کر لیا اور ایک روز خاموشی سے گھر شفٹ کر لیا۔ روبینہ کو بڑا دھچکا لگا، لیکن وسیم کو اس سے بھی زیادہ، کیونکہ اس کی مدت ٹریننگ ختم ہو گئی تھی۔ لوٹ کر آیا تو پہلا شکوہ آفس میں بھائی سے یہی کیا، مجھے تم سے ایسی توقع نہ تھی کہ تم میری بیوی اور اپنی بھابھی پر غلط نظر ڈالو گے۔ میں تو ان کی حفاظت کی تم کو تاکید کر کے گیا تھا، تم پر ایک بھائی کی طرح بھروسہ کر لیا تھا اور تم نے روبینہ کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ بیوی نے مجھے سب بتا دیا ہے، اس لیے اس نے مالک مکان سے کہہ کر تمہارا سامان اٹھوا دیا۔ دوست کے منہ سے ایسی شکایت سن کر قاسم بھائی ہکا بکا رہ گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کمپنی کے مالک کو منت سماجت کر کے اپنی مجبوریاں بتا کر اپنا ٹرانسفر کر لیا۔ نقصان یہ ہوا کہ بڑے شہر کا الاؤنس ملتا تھا وہ کٹ گیا اور تنخواہ کم ہو گئی، لیکن قاسم بھائی کو افسوس اس خسارے کا نہ تھا۔ افسوس یہ تھا کہ ایک عورت کی چال بازی کی وجہ سے وہ ناحق گنہگار ٹھہرے تھے
اور ایک اچھے دوست کی دوستی اور رفاقت سے بھی محروم ہو گئے تھے۔